أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جز نمبر 5 اور سورہ النساء چل رہی ہے، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 120 تک ہم نے ایک تفسیر کا جو کام تھا کل ہماری کلاس میں ہوا تھا الحمدللہ، 118 سے لے کر 120 تک، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تھوڑا سا ہم اس کو بیان کرتے ہوئے پھر اپنی آگے والی آیات پر دوبارہ جب آگے کلاس میں جائیں گے تو ہم پیچھے حوالہ دے دیں گے. تو انشاءاللہ آج ہم 121 سے شروع کریں گے آگے جا کر، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یاد دلا دوں کہ پچھلی جو ہماری کل والی آیت تھی کہ لعنہ اللہ، لعنت کی اسے اللہ نے. تو کس کو لعنت کی تھی اللہ نے؟ شیطان کو. کیونکہ اور وقال لا تخزن، اور جس کو لعنت کی جاتی ہے نا وہ اس سے دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. وقال لا تخزن، اور کہا اس نے، یہاں پر ذکر کس کا ہوا تھا؟ یہاں پہ شیطان کا ذکر ہوا تھا کہ اس نے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ، میں ضرور لے کر رہوں گا میرے عبادی کا، تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضہ، ایک حصہ طے شدہ مقرر. شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ، میں جب اللہ نے کہا نا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو بجائے سجدہ کرنے کے وہ تو غرور میں تھا، اس نے تو سجدہ کیا نہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ کہا کہ میں جب اللہ نے بھی حکم دیا چلے جاؤ یہاں سے، تم دھتکارے ہوئے اور نکل جاؤ یہاں سے، تو پھر اس نے کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. جب شیطان اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا تھا تو اس وقت پھر اس نے یہ بات کہی تھی کہ البتہ میں ضرور اپنے راستے پر لے کے جاؤں گا ایک بڑا حصہ، اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. کہاں؟ جہنم میں. اور پھر کہا کہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا ان کو. کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ ان لوگوں کی اس نے بات کی تھی کہ جن لوگوں کو میں بھٹکاؤں گا ضرور. یہاں پہ دیکھیں أُضِلَّنَّهُمْ، کتنا زور دے کے اس نے کہا کہ میں بھٹکاؤں گا، میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، جو راستہ تیری طرف اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی جنت کی طرف جاتا ہے، میں اس میں بیٹھ جاؤں گا، میں ضرور ضرور بھٹکاؤں گا ہر چیز میں. تو اور پھر کہا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا ان کو، جھوٹی امیدیں، خواہشیں، یعنی امیدیں ان کی قائم، جھوٹی امیدیں. میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کل بتائی تھی، کل والی کلاس کو ضرور سنیے گا. ابھی تو یہ میں بس رواں تبصرہ کر رہی ہوں کہ شیطان ایسے بھٹکا دیتا ہے نا، بھٹکاتا ہے بڑی جگہوں سے، نیکی کے کاموں سے بھٹکا دیتا ہے، پھر نیکی کے کام کرتے ہوئے لوگوں کو ایسے کام کروا دیتا ہے، ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے، ایسی چیزیں کروا دیتا ہے. اور پھر شیطان اول وقت کے جو لوگ نمازی ہوتے ہیں ان کے اس میں بھی وہ آ کے روڑے اٹکاتا ہے، رک جاؤ ابھی یہ کام کر لو، ابھی یہ کام ادھورا ہے، یہ کر لو. مطلب اول وقت کی نمازوں میں، نیکیوں میں، بہت ساری چیزوں میں وہ انسان کو بھٹکاتا ہے. اور پھر امیدیں دلاتا ہے. ابھی تو عمر پڑی ہے، کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی کون سا ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، کر لیں گے عبادت، آخری زمانے میں حج کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. تو اس طرح کی جھوٹی امیدیں جو دلا کے رکھتا ہے یہ شیطان. تو اس میں کیونکہ اللہ سے کہا ہوا ہے نا کہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں تو بھٹکاؤں گا ضرور، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں تو ضرور ان کو دلاؤں گا امیدیں، جھوٹی امیدیں. تو ولا آمرنہم، البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو. کس بات کا حکم دے گا؟ یعنی وہ نفس کی بو کو سونگ لیتا ہے نا، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس بندے کی یہ کمزوری ہے، تو اس سے پھر وہی کام کرواتا ہے. کسی کو کسی چیز کی ہرس ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز کی دلچسپی ہوتی ہے، تو یہ پھر ایسا جال بنتا ہے کہ شر والوں کو شر کا اور جو کے اندر اور پھنسا دیتا ہے، اور وہ پھر شر کا مزید شر کرنے کا حکم دیتا ہے. فَلَا يُبَتِّكُنَّ، پھر البتہ وہ ضرور کاٹیں گے. پھر یہ کہا کہ میں جیسی لوگوں کی نیت ہوگی نا، پھر اس کے مطابق میں ان کو، یعنی پہلے کیا کروں گا، میں ان کو راستے سے بھٹکاؤں گا، اور پھر کیا کروں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا، پھر کیا کروں گا، میں ان کو حکم دوں گا. آپ بات سنیں غور سے کہ پہلے تو بھٹکائے گا نا، پہلے تو، یعنی جو پہلا عمل ہے نا، اس میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، جب پہلا عمل آپ کے مجھ پہ، یا یہ بات تو دیکھیں خطاب تو بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے، لیکن کتاب تو آخری ہے نا، آسمانی میسج تو آخری ہے نا. تو ہمیں کیوں بتایا گیا؟ ہمیں اس لیے بتایا گیا کہ ایک ایک لفظ کے اندر حکمت ہے، کہ بندوں کو یہ پتا چل جائے کہ جب شیطان بھٹکانے لگے تو سمجھ جانا اللہ نے یہ بات کھول دی. شیطان کی جو بدنیتی تھی نا، کہ اس نے جو
کرنا تھا اس نے جب اللہ کو بتایا تو وہاں آپ اور میں تو نہیں کھڑے تھے نا, یا کوئی انسان تو نہیں کھڑا تھا. تو اللہ نے یہ کتاب چونکہ راہ ہدایت ہے تو اس میں شیطان کی یہ بات آپ کو مجھے بتا دی کہ جب وہ بھٹکائے تو محتاط رہنا, جب وہ امیدیں دلائے تو محتاط رہنا, جب وہ تمہیں حکم دے کہ کوئی بات نہیں کر لو, سبھی تو کرتے ہیں, ایسا کیا ہو گیا بھائی, تم نے اگر کر دیا تو کون سی قیامت آ جائے گی. تو جب وہ حکم دے, نفس کے ذریعے قابو کرے, تو پھر اس سے بچنا. اللہ نے اس کے راز فاش کر دیے. کیوں؟ اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. اللہ کو بالکل, اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے سب جنت میں جائیں, اللہ ان سے راضی ہو. اللہ تو نہیں چاہتا. اب دیکھیں, کوئی ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچے نافرمانی کریں؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی استاد چاہتا ہے کہ اس کے شاگرد نافرمانی کریں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. کوئی حتیٰ کہ اپنے بچے کیا, دوسرے بھی جو رشتے دار لوگ ہوتے ہیں یا محلے دار یا کوئی بھی نہیں چاہتا نا کہ کوئی نافرمانیاں کرے, بدتمیزیاں کرے, دل دکھائے, راستے بھٹکائے. مطلب کوئی شر کے کام تو ویسے فطرت کے خلاف ہے نا, کسی کو بھی نہیں اچھے لگتے. تو اللہ نے اس کی ساری بات یہاں کھول دی, اور وہ کہہ رہا ہے بڑا زور دے دیتی کر کے, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں تو ضرور بھٹکاؤں گا. تو جب بھٹکنے لگو تو ادھر ہی سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کی چال ہے. اللہ نے واضح اس لیے کیا کہ بھٹکنے سے, بھٹکتے نہ چلے جاؤ اس کے کہنے سے. جب وہ اس طرح وسوسہ ڈالے, میں نے کل بھی ایک کلاس میں ایک بتائی تھی آپ کو مثال, کہ جب وہ کہتا ہے, جس طرح انسان کے سامنے دو راستے آ جائیں تو انسان کہتا ہے کہ راستہ کون سا میں پکڑوں. اب وہ وسوسے آنے لگتے ہیں, نہیں شاید یہ صحیح راستہ تو تھا, لیکن شاید یہ صحیح راستہ نہیں تھا, اس طریقے سے نا. تو جب بھی کبھی وسوسہ آ جائے تو سمجھ جائیں کہ شیطان کی طرف سے, شیطان آپ کو بھٹکا رہا ہے. بھٹکنا نہیں ہے. پہلا شیطان کا جو وار ہے نا, اس آیت کو میں دوبارہ اسی لیے اس پہ گئی ہوں کہ میں آپ کو یہ واضح کروں کہ پہلا اس کا وار بھٹکانے کا ہے, اور دوسرا ولا امنینہم. کیوں لوگ اتنی امیدیں, اتنی خواہشیں, ابھی ایک تو خواہشیں انسان کو مروا دیتی ہیں, پیسے کی خواہش, یہ اس کی خواہش, اس کی خواہش, ہر ایک کی خواہش الگ الگ ہوتی ہے نا. اچھا, بعض لوگوں کو نیکی کرنے کی بھی خواہش ہوتی ہے, یہ بات نہیں کہ صرف برائی کی خواہش ہوتی ہے. مثلا حج کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, عمرہ کرنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے, اس کی بھی وہ اس کے ان خواہشوں کے اندر بھی گھس سکتا ہے, اپنے لوگوں کو ریاکاری پہ, کہ حج کرنے جانا ہے تو ہر کسی کو اس طرح بتانا ہے کہ جیسے کہ دوسروں پہ احسان کر رہے ہیں, یا پھر اس طریقے سے کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ تم تو جاتے نہیں ہو, ہم تو جا رہے ہیں, یا پھر اپنے آپ کو بہت ہی کوئی نیکوکار ثابت کرنے کے لیے, تو ریاکاری کا پہلو ڈال دیتا ہے. پھر یہ کہ یعنی ہر جگہ پر بچنا ہے نا. یا پھر تلاوت کر رہے ہیں تو ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا تو اول وقت میں نماز سے روک دیا, ارے بھائی اپنا پارا کمپلیٹ کرو. اور پھر بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو بھائی کم پڑھ لیں گے نماز, جبکہ پہلا سوال تو نماز کا ہوگا نا. جو اول چیزیں ہیں چاہے وہ نیکی کی بھی ہیں تو وہ اس میں بھی اپنی ڈال سکتا ہے اپنا یہ جو امید کہ ابھی کر لیں گے, امید. اور پھر خواہش, آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہے امید اور ایک ہے خواہش. امیدیں بھی دلائے گا, خواہشیں بھی دلائے گا. تو خواہشوں میں انسان سب سے زیادہ بھٹکتا ہے کہ چلو سب کی تو خواہشیں پوری ہو رہی ہیں, تو میری کیوں نہیں پوری ہو رہی, میری بھی جس بھی راستے سے پوری ہو, حلال کے راستے سے ہو یا حرام کے راستے سے. تو فوراً سمجھ جائیں جب بھی کوئی خواہش دل میں جنم لے تو سمجھ جائیں کہ اس خواہش کے پیچھے شیطان کو نہیں آنے دینا. اس خواہش کے پیچھے شیطان بھی ہم سے کوئی نہ عمل کروا لے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے, کیونکہ دیکھیں لوگ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے, اپنے گھر کو کشادہ گھر لینے کے لیے, اچھی گاڑی لینے کے لیے, اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے, اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ, سب نہیں, کچھ لوگ اس طرح کے کاموں میں پھر شیطان ملوث کرا دیتا ہے نا. دیکھو سب تو رشوت لے رہے ہیں, یہ تو ایک کلچر ہے, یہ تو ایک معاشرہ ہے, یہ ہے, سب تو سفارش کراتے ہیں فلاں, اور تمہارے بچے کی تو جاب نہیں ہو رہی, تم بھی کوئی سفارش کراؤ. دوسرے کا حق مار لیا, دوسرے سے پیسے پکڑ لیے, دوسرے کا کوئی جائیداد پہ قبضہ کر لیا. لو کون دیتا ہے کسی کا حق, تم بھی مار لو, کیا ہوگا, تم دو گے, تمہارے پاس توکل ختم کر دیتا ہے نا. پھر اس طرح کہ حقدار کو اس کا حق نہیں دو, خود مار کے بیٹھ جاؤ. تو اگر دل میں یہ ڈال دے گا, اگر تم دل میں یہ ڈال دے گا نا شیطان کے, بھائی تم بیٹھے ہو, تم نے اپنا وہ پلاٹ یا گھر یا وہ حقداروں کو برابر, جبکہ وہ ماں باپ کی ملکیت ہے, وہ تم نے برابر سے بانٹ کے دیا, تم تو غریب ہو جاؤ گے. حالانکہ غریب کوئی نہیں ہوتا اللہ کا حکم مان کے. اللہ کا حکم کوئی مانے گا تو وہ کوئی پریشانیوں میں جائے گا. لیکن یہ شیطان دلاتا ہے جھوٹی باتیں, اور پھر دیتا ہے جھوٹی تسلیاں, جھوٹی امیدیں, جھوٹی خواہشیں, کہ اس کا یہ کر لو, اگر تم نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا, اگر تم نے یہ نہ کیا تو وہ نقصان ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا.
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تو بتا دیا نا کہ یہ کام تم سے شیطان کروا نہ لے. ولا آمرنہم، البتہ میں ضرور حکم دوں گا. اب یہاں دیکھیے کہ کتنا قابو کر لیتا ہے بندے کو، کہ حکم بھی دیتا ہے جب وہ پوری طرح، اور خاص طور پہ مشرکین اور وہ لوگ جو بالکل اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور وہ اس کے قابو میں آ جاتے ہیں اور نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ ویسے بھی جو بندہ اللہ کے احکامات سے اور حلال حرام یہ وہ سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے نا، وہ پوری طرح شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کو حکم دے کے جو مرضی اس سے کرواتا ہے، جو مرضی اس سے کرواتا ہے. آپ یہ یاد رکھیے، وَلَعَمُرَّنَّهُمْ، وہ حکم بھی دیتا ہے، وہ کرواتا بھی ہے، یوں کرو یوں کرو. بعض لوگ کتنی غلط حرکتیں کرتے ہیں تو وہ، اور دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. بعض لوگ کتنی بدسلوکی کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ دوسروں کا حق مار رہے ہوتے ہیں، حلال حرام مکس کیے جا رہے ہیں، جھوٹ باطل مکس کیے جا رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے اتنی حدیں توڑ توڑ کے، اللہ کی باتوں کی نافرمانیاں کر 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 کے اس حد تک آ جاتے ہیں کہ وہ شیطان پھر ان سے اپنی مرضی سے جو کام مرضی کرا رہا ہوتا ہے. کیسے پتا ہمیں؟ یہاں سے پتا ہے نا، ولا آمرنہم، وہ تو حکم دے گا ان کو. تو وہ کیونکہ اس نے بتا دیا تھا اللہ کو کہ میں تو حکم ضرور دوں گا. تو یہاں تک دیکھیں نا، جب کوئی بندہ بھی کسی کے چنگل میں پوری طرح پھنس جاتا ہے نا، پہلے وہ کسی کو کوئی بھٹکائے گا، پھر وہ اس کو امید دلائے گا، جیسے تم میری یہ بات مان لو تمہارا یہ فائدہ ہو جائے گا، پھر اس کی کوئی ویک پوائنٹ ہاتھ میں آ جائے گا تو پھر اس سے اپنی باتیں منوائے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ معاشرے میں بھی ایسے کام ہو رہے ہیں نا، کہ لوگ پہلے بھٹکاتے ہیں، پھر امیدیں دلاتے ہیں، پھر ان سے اپنے حکموں کے مطابق غلط کام لیتے ہیں، پھر ان کی ویک پوائنٹس اپنے پاس لے کے ان کو بلیک میل کرتے ہیں. یہی کام ہے شیطان کا، یہی چیز ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ تم لوگ یہ کھلا دشمن ہے اور اس سے تم محفوظ رہنا. جب بھی اگر تمہیں بھٹکانے لگے، تم کسی چیز سے کسی جگہ سے اللہ کے حکم سے بھٹکنے لگو، تو تم یاد رکھنا کہ تمہارے پیچھے کہیں یہ نہ ہو، یہی ہوگا. اس لیے بچنا اس سے. اور کوئی جھوٹی امیدیں کہ بھائی، امیدیں خواہشیں، بھائی اس دنیا میں اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. یہاں کیا جھوٹی جھوٹی خواہشیں امیدیں اور بڑے بڑے تانے بانے بنا کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، ہم نے یہاں سے گزرنا ہے. تو کوئی گزرگاہ کے اوپر اپنے اعمال خراب کرتا رہے، بیٹھا رہے، حالانکہ اصل منزل تو کوئی اور ہے نا. اصل منزل تو انسان کی جنت ہے نا، جہاں سے آدم اور حوا آئے تھے. وہ ہے آدم کی میراث، جہاں اللہ پہنچانا چاہتا ہے انسان کو، آدم کی اولاد کو. لیکن یہ بیچ میں کہتا ہے کہ میں راستے میں بیٹھوں گا، میں روکوں گا. آدم کو تو نکلوا دیا تھا جنت سے، اب آدم کے بچوں کا بھی دشمن ہے. اب طریقہ بتا بیٹھا کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا، میں ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا. اور اللہ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو، رہتی دنیا کے آخری انسان کو یہ بات بتا دی کہ وہ بھٹکائے گا بھی، وہ جھوٹی امیدیں بھی دلائے گا، خواہشوں میں مبتلا کر دے گا. تو یہ زیادہ خواہشیں بیکار کی جو ہے نا، غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہیں، ان سے بھی بچنا ہے. تو اور پھر کیا کرے گا؟ جب پوری طرح حاوی ہو جائے گا، قابو کر لے گا، تو پھر حکم بھی دے گا، پھر وہ بندہ اس کے حکم کے مطابق چلے گا. کیوں؟ جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلے گا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر 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 کے اس حال کو پہنچے گا، تو پھر ظاہر ہے جس کی وہ پیروی کرے گا وہ پھر اسی سے وہی چلائے گا نا حکم اس کا. اچھا، یہ جو آگے فلا یبتکن، پھر البتہ وہ ضرور کاٹیں گے. اب یہاں پر وہ عرب کی، میں نے آپ کو کل ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ زمانے جاہلیت میں ایک طریقہ یہ کرتے تھے وہ لوگ کہ ایک کوئی اونٹنی ہوتی تھی نا، اگر جیسے وہ 4-5 بچے دے دیتی تھی اور جو 5واں بچہ اس کا ہوتا تھا وہ بھی نر ہوتا تھا، اونٹ ہوتا تھا، اس کے بعد وہ اس کا ایک کان چیر دیتے تھے، بیچوں بیچ کٹ لگا دیتے تھے. اور کٹ لگا کے اس کو یعنی نشانی لگاتے تھے. یہ اس کہنے کا مقصد، ان کا کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ اونٹنی جدھر کدھر بھی جائے نا، یہ پہچان میں. اچھا، اونٹنی کے علاوہ اور جانوروں کے ساتھ بھی وہ یہ کرتے تھے. انعام کا لفظ آیا نا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور بھی جانوروں کے کانوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے. جانوروں کو پھر بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے کہ یہ تو اس بت کا جانور ہے، اب یہ جو مرضی کرتا پھر کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ جس کی کھیتی میں جائے، جہاں سے مرضی کھائے، جو تباہی لگائے، جو بھی کرے، نہ کوئی مار سکتا ہے، نہ کوئی دودھ نکال سکتا ہے، نہ کوئی سواری کر سکتا ہے. حالانکہ اللہ نے جانور، اللہ نے اپنے بندوں کی بہتری کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی خدمت کے لیے پیدا کیے. لیکن یہاں دیکھیں الٹا عمل. تو یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ جو بدعت والے کام ہے نا، جو اس طرح کے، یہ جو کان کاٹ کے کرتے رہیں گے، یہ تو پھر کرتے رہیں گے جب میں بھٹکا دوں گا. اس ضمن میں اور بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ دیکھیے، جب کوئی اللہ کے حکم نہیں مانتا اور دوسروں کے نام پہ، اللہ سے ہٹ کے دوسروں کے نام پہ کچھ چیزیں وقف کر دیتا ہے، تو یہ کس کا عمل ہے؟ یہ شیطانی عمل ہے. یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے. اور جو دینا لینا ہے بندوں کو، اللہ کے نام پر ہی دیا جائے. اللہ کے نام کے علاوہ ہٹ کے
نشانیاں لگا کے اور چیزوں کو چھوڑ دینا کہ یہ فلاں کے نام کا اور فلاں کے نام کا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس ضمن سے، اس جگہ سے آ کے ہمیں وہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ شیطان نے کہا فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر تو وہ البتہ ضرور کاٹیں گے کان ان کے، اور پھر ان جانوروں کے، اور پھر ان کو چھوڑ دیں گے بتوں کے نام پر۔ اور اس کے علاوہ بھی شیطان نے بات کی، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور، اب دیکھیں شیطان کی باتیں سنیں ساری، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو۔ آپ دیکھیے ذرا کتنی زور دے کے اس نے دوبارہ کہا، پہلے کہا میں ان کو حکم دے کر ان سے یہ جانوروں مویشیوں پہ نشانیاں لگوا کے دوسروں کے ناموں پہ، بتوں کے ناموں پہ، زمانے جاہلیت میں لوگ بتوں کے ناموں پہ چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے یہ فلانے بت کا ہے، بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، عزا اور فلانا، اور یہ وہ آگے بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گی آپ کو، یہ اس بت کا، یہ اس بت کا، یہ اب پھرتا رہے اپنا جانور جدھر مرضی، یہ تو فلانے بت کا جانور ہے۔ اچھا بھائی، بت بڑے عزیز تھے نا، اللہ تو عزیز تھا نہیں، اللہ کے حکم تو ماننے کوئی نہیں تھے، اللہ کی عبادت تو کرنی کوئی نہیں تھی، بتوں کے اوپر بڑا ہی ان کا ایمان تھا، اور بتوں کے وہ پجاری تھے، تو بتوں کے نام پہ وہ چھوڑ دیتے تھے، اور وہ کہہ رہا ہے میں اتنا ورغلاؤں گا نا، اور پھر میں حکم دے کے یہ سارے کام کراؤں گا۔ اس باتوں سے، ان باتوں سے بچنا ہے ہم نے۔ اللہ نے یہ باتیں کوئی ہمیں قصہ کہانی کے طور پہ نہیں سنائی کہ بھئی سن لو چھوڑو، نہیں، یہ باتیں اس لیے بتائیں کہ یہ ہیں شیطان کے ارادے، اب محفوظ رہنا اس سے، بچنا اس سے، محتاط رہنا اس سے۔ اور کس کے لیے پیغام؟ بنی نوع انسان کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ ساتھ ساتھ بتا دیا نا کہ کوئی نہیں آنے والا نبی تو آخری ہے، سب کو پتا ہے، بنی اسرائیل کو بھی پتا تھا، وہ مان نہیں رہے تھے، اور ہر انسان کو یہ بات پتا ہے نا کہ ہماری آخری کتاب ہے، تو اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ہمارے لیے بھی راہ ہدایت ہے، اس سے ہم نے اپنی زندگی کے اصول نکالنے کہ ہم نے کیسے جینا ہے، ہم نے راہ ہدایت کیسے لینی ہے، ہم نے خدا نہ خواستہ ہم کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے جو بنی اسرائیل کر رہے تھے، کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو اس وقت ہو رہا تھا، کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا ہے کہ جو شیطان بھٹکائے میں تو نہیں ہے، کہیں شیطان ہمیں امیدیں اور خواہشیں تو نہیں دلا رہا، کہیں شیطان ہمیں حکم تو نہیں دے رہا، کہیں ہم کوئی بدعت تو نہیں کر رہے، کہیں ہم زمانے جاہلیت کی کوئی رسم تو نہیں کر رہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں پکڑنی اپنے آپ کے اندر سے، کیونکہ قرآن راہ ہدایت ہے، روشنی ہے، یہ شفا ہے، یہ دوا ہے، یہ علم ہے، یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جائے گا، یہی وہ راستہ ہے جو اللہ تک لے جائے گا، تو اس کو سیکھنا ہے اور سیکھ کے خود پر عمل بھی کرنا ہے۔ اچھا، شیطان یہاں کہہ رہا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو، فَلَا يُغَيِّرُنَّ، البس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے، کتنا زور دے کے کہہ رہا ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ، البتہ وہ ضرور بدل دیں گے خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، یعنی جس پر اللہ نے پیداوار کیا، جو اللہ کا منصوبہ تھا، میں اللہ کی خلق کو تبدیل کروا دوں گا، میں ایسے حکم دوں گا لوگوں کو جو میرے قابو میں آ جائیں گے، تو میں جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا ہے نا، اسے ہٹا کر دوسرے کاموں پہ لگاؤں گا، پلاننگ الہی کے اندر بھی میں جا کر گڑبڑ کر دوں گا۔ اللہ اکبر، آپ یہ دیکھیے کہ آج معاشرے کا حال دیکھیے، پلاننگ الہی میں کہاں کہاں گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے۔ اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا، کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجھے، اور حقیقت میں کہ جس کا کام ہوتا ہے نا، جب وہ بندہ وہاں سے ہٹ جائے اور شیطان کے کہنے میں آ جائے اور دوسرے کاموں پہ لگ جائے، کوئی بھی امور کام کے، ان بندوں کے علاوہ زندگی کے اور بھی بہت سارے امور ہیں جن کے اندر خلق، اللہ کی خلق کو تبدیل کر دیا جائے، تو یہ بھی شیطانی عمل ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اچھا میں نے اس پہ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو لوگ ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ لوگ لڑکوں جیسے، بعض بچیاں لڑکوں جیسے حلیے بنا کے گھومتی ہیں، بعض خواتین یہ وہ، اچھا بعض گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں، بچہ نہیں، بیٹا نہیں ہوتا، تو لوگ خود ہی اپنی بیٹی کو بیٹا بنا کے رکھتے ہیں، اس کو ایک کپڑے پہنا کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ منت کیا ہوا ہم نے، اس کو ہم پہنا پنو کے رکھیں گے نا، اس طرح اس کا نام شام لیں گے، اس کو منا کاکا اور یہ چیزیں سب بولیں گے نا، تو بس پھر اس نے لڑکا ہو جانا ہے، اس کے بعد کس قدر بدعت کی بات ہے کہ کیا آپ کے اس طرح کرنے سے، یہ تو شیطانی عمل ہے نا، تو شیطان جب گھیر لیتا ہے نا بندے کو، جب اللہ پہ توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، اسی سے دعا ہوگی، تو یہ عمل نہیں ہوں گے نا، تو یہ چیزیں اگر ہم لوگوں کو پتا ہوں گی تو ہم اس طرح سے بچیں گے نا، تو کیسے پتا ہوں گی؟ جب قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہی ہمیں پتا ہوں گی نا، اگر ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، صرف تلاوت 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 کی اور سپارہ بند کیا رکھا چھٹی، تو پھر ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی باتیں بھی کھول کھول کے بتا دی، بھائی یہ ہے اس کے ارادے، اس سے بچو، وہ تو یہ چیزیں بھی تبدیل کروانا چاہتا ہے۔ عورت کو
उकसाता है कि तुम तो मर्दों जैसे काम करो, बाहर निकलो, ये करो। भाई ठीक है, मर्दों जैसे काम भी करें, बाहर भी निकले, लेकिन आप ये देखें कि जो औरतें औरतों वाले ही काम कर रही होती हैं, सिर्फ वो कितनी पुरसुकून होती है ना। जब अल्लाह ने औरत को सिनफे नाजुक बनाया ना, उसके ऊपर अल्लाह ने उसकी ताकत और हिम्मत को देख के जो जिम्मेदारी डाली है, वही उसके लिए डाली है ना। औरतें बेचारी अपने आप को और ज्यादा जिम्मेदारियों के नीचे दबा लेती हैं, कुछ जगह पे मजबूरी भी होती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन खल्क अल्लाह, अल्लाह की खल्क को, जिस काम को अल्लाह ने लेना है किसी से, अल्लाह ने कोई चीज लेनी है किसी से काम, तो आप उसकी खल्क को तब्दील कर दो उठा के। आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, कल वाले लेक्चर में बहुत वाजे मैंने इसकी डिटेल बताई थी। अच्छा, ये मैं सिर्फ रमा तबसरा कर रही हूँ, उसको कल वाली क्लास को जरूर सुनिएगा। वह मैं यत्तखिज़ शैतान, और जो कोई बनाएगा शैतान को क्या, वलिया, दोस्त। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। शैतान को फिर अल्लाह ने बता दिया कि जो कोई बनाएगा दोस्त, जो दोस्त बनाएगा तो उसकी बात सुनेगा ना, जो उसकी बातें सुनेगा, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि फिर वही शैतान का दोस्त है। कौन सी बातें सुनेगा, जो उसके कहने से आके उदिल्लन्नहुम, भटकेगा वो जो उमानी वला उमन्नियन्नहुम, जो उसकी बातों में आके उम्मीदों में पड़ा रहेगा, ख्वाहिशों में पड़ा रहेगा, उलझा रहेगा। और और फिर वो वला आमुरन्नहुम, जो शैतान ने कहा कि मैं तो हुक्म दे दे के काम करवाऊंगा। किस तरीके के, ये सारे बिदात वाले काम, जानवरों के कान काटना, ये वो सारी इस तरह की हरकतें करवाऊंगा मैं, और मैं उनको हुक्म दूंगा कि अपनी अल्लाह की खल्क के अंदर भी तब्दीलियां करो, अल्लाह ताला की खल्क के अंदर भी तब्दीलियां करो। जो काम मर्दों के होने जो वो औरतों से करवाओ, और जो औरतों से होने वो, उसके अलावा भी बहुत सारे काम है ना, उसमें तब्दीलियां करो। और आप देखिए कि आजकल साइंस की तरक्की के नाम पे क्या क्या हो रहा है। अच्छा, और फिर अल्लाह ने वाज़ेह करके बिल्कुल साफ लफ्जों में बता दिया कि जो कोई बनाएगा शैतान को दोस्त। अब देखिए कि दोस्त फिर दोस्त के ऊपर होता है ना, उसका ईमान जो है, उसका दीन जो है, वो दोस्त के दीन पर होता है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि शैतान जो है, उसको जो लोग दोस्त बनाते हैं, कैसे बनाते हैं दोस्त, उसकी बातें मानते हैं, उसकी बातों पर। अब ये उसने जो ऊपर सारी बातें पीछे आयत में बता दी ना अल्लाह ने, जब उसके मुताबिक चलते हैं तो यकीनन वो दोस्त होगा ना। फिर वो दोस्त जो है, मनवाता रहता है अपनी बातें, और करता रहता है अपनी पूरी अपनी बातें, और जहन्नुम के रास्ते पे लेके चलता रहता है, और दूर कर देता है अल्लाह से। तो फिर अल्लाह ने कहा मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, वो तो अल्लाह को तो कोई ना दोस्त बनाया, शैतान को दोस्त बनाया। तो फिर अल्लाह ने वाज़ेह बता दिया, फ़क़द ख़सिरा ख़ुस्रानम मुबीना, तो उसने नुकसान उठाया, नुकसान उठाना, ख़सिरा, उसने नुकसान उठाया, ख़ुसराना, नुकसान उठाना, मुबीना, खुल्लम खुल्ला। 2 दफ़ा नुकसान का ज़िक्र आया यहाँ पे। आप ये देखिए, ख़सिरा, उसने नुकसान उठाया, ख़ुसरानम मुबीना, नुकसान उठाना खुल्लम खुल्ला। तो इसमें तो फिर कोई फ़ायदे की बात नहीं, ना इस दुनिया में, ना आखिरत में। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे बता दिया। यइदुहुम, यइदुहुम, वो वादा करता है उनसे, वयुमन्नीहिम, और उम्मीदें दिलाता है उनको। यानी गलत कामों को वो एक तो वो अच्छा बनाकर दिखाता है, और शैतान जो है वो उम्मीदें दिला दिला के कि कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो एक बात होती है ना, हम कहते हैं चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अब कैसे यूं कर लेंगे, बुढ़ापे में इबादत कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो बहुत सारी चीजों की झूठी झूठी उम्मीदें दिला देता है। इसी बात के बारे में फिर 120 आयत के अंदर बात हो रही है कि वो वादे भी करता है झूठे। और यहाँ कौन से वादे का जिक्र आया, क्योंकि जब वो जहन्नुम में जाएंगे ना लोग, जब जहन्नुम में जाएंगे, तो लोग उससे कहेंगे कि तुमने हमें यहाँ तक पहुंचाया। तो वो कहेगा मैंने कौन सा तुम्हारा हाथ पकड़ के पहुंचाया यहाँ पे, भाई नहीं आते। तो वो, और फिर यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ भी पता चलती है कि वो अल्लाह के वादे सच्चे हैं ना, शैतान के वादे सच्चे थोड़ी ना है। जो अल्लाह के वादों को छोड़कर, यहाँ अल्लाह ने कहा ना वलिय्यम मिन दूनिल्लाह, जो बनाएगा शैतान को दोस्त अल्लाह को छोड़कर, तो वो तो रहेगा खसारे में। तो वो जो वादे करता है, वो जो उम्मीदें दिलाता है, वमा, और नहीं यइदुहुम, वो वादा करता है उनसे, अशैतान, शैतान, इल्ला, मगर गुरूरा, धोखे का। ये सब शैतान के धोखे हैं, फ्रॉड है, फरेब है। ये सब जो है ना, ये धोखे हैं। ये जो एहसास दिला देता है, ये किसी का ऐसी सोचों में मुब्तला कर देता है, ऐसी उम्मीदें, ये काम कर लो, ये करके तुम्हारा फायदा हो जाएगा, वो कर लो, इससे तुम्हारी ये चीज पूरी हो जाएगी, अरे ये ना किया तो छोड़ो, सब कर रहे हैं तुम करो। ये मतलब ये सारी हर जिंदगी के हर उमूर में वो वादे करता रहता है, कि वादे करता है उनसे बाकायदा। लेकिन जहन्नुम में जाते हुए बंदों से कहेगा मैंने कौन सा तुम्हें हाथ पकड़ के लाया यहाँ पर,
جو بندے اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں نا، وہ قابو کر لیتا ہے نا پھر پوری طرح ان کو، پھر وہ ان سے وعدے کرتا ہے شیطان اللہ غرورا، مگر دھوکے کا، اللہ اکبر، استغفر اللہ، دھوکے کا۔ اللہ نے بتا دیا صاف صاف، اب اس کے علاوہ کیا بتائے گا اللہ؟ اللہ نے تو ایک ایک لفظ کھول کے بتا دیا کہ وہ تمہیں بھٹکائے گا، وہ تم سے امیدیں دلوائے گا، وہ تمہیں حکم بھی دے گا، وہ تم سے غلط کام بھی کروائے گا، اور اگر تم نے بنایا اس کو دوست اللہ کی سوا تو پھر تمہارا کھلم کھلا نقصان ہونے والا ہے، کیونکہ وہ تو جھوٹے وعدے کرتا ہے، وہ تو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، وہ تو وعدے جو کرتا ہے وہ تو پورے ہی نہ ہوں گے کبھی، وہ تو صرف دھوکے ہیں۔ اور جو اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بالکل شیطانی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹے کسی کے جھوٹے امیدیں، تم یہاں پر اتنے پیسے لگا دو، ہم تمہیں اتنا پروفٹ دے دیں گے، لے کے بھاگ جاتے ہیں پھر۔ مطلب آپ دیکھیں کہ یہاں دنیا میں بھی جو شیطانی عمل چل رہے ہیں ان کے بھی کتنے دھوکے ہیں، تو پھر وہ تو سیدھا جہنم تک کے راستے پر چلا جائے گا، اور جھوٹا وعدہ کر کے، اور آگے سے وہ کوئی اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کسی کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے وعدوں پہ جو عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا کے جنت پہ لے جائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے دور وہ نہیں ہوں گے، اللہ کی رحمت کے قریب ہوں گے۔ لیکن یہ جھوٹی تمناؤں میں مبتلا کر کے یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ بھی فائدہ ہے، وہ بھی دکھائے گا، جھوٹے فراڈ، جھوٹے دھوکے، شراب، اس کو کہتے ہیں شراب۔ آپ نے دیکھا ریگستان میں کبھی سفر کیا ہو، یا آپ نے دیکھا ہو یا کہانیوں میں سنا پڑا ہو کہ شراب کے اندر ریت ایسے پڑی ہوتی ہے ریگستان کے اندر، اس کو شراب کہتے ہیں کہ وہ دور سے ایسے لگتا ہے پانی ہے، لیکن قریب جا کے پتہ چلتا ہے وہ تو ریت ہے جو اڑ کر لہروں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ایسے لہروں کی طرح وہ ریت پڑی ہوتی ہے کہ دور سے دیکھو تو چمکتی دھوپ میں وہ لگتا ہے کہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، وہ شراب ہوتا ہے، شراب، آنکھوں کا دھوکا۔ تو یہ جو شیطان ہے نا، یہ دھوکوں میں مبتلا کرتا ہے۔ آیت نمبر 121 پہ چلتی ہوں، اولائکا، یہی لوگ، کون سے لوگ؟ یہاں سے آج ہمارا خاص سبق تھا نا 121 سے، تو میں نے پیچھے سارا بتا دیا۔ اب میں اگر پیچھے والا نہیں بتاتی اور میں یہ کہتی کہ اللہ نے فرمایا یہی لوگ، تو کچھ لوگوں کو یہ یاد نہ رہتا شاید کہ کون سے لوگ۔ اب میں نے پیچھے والی جو ساری آیت مکمل کی ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ کون سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بناتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اولئکا، یہی لوگ، مأواہم، ٹھکانہ ان کا جہنم، جہنم ہے، گہری اندھیری جگہ، ایسی جگہ جس کا نام جہنم ہے، ولا یجدونا، اور نہیں وہ پائیں گے، انہا، اس سے، محیصا، کوئی بھی بھاگنے کی جگہ، کوئی بھی جائے پناہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں جب شیطان کی باتیں بتائیں، جو میں نے آج آپ کو دوبارہ رواں تبصرہ دیا پچھلا ایک آیت نمبر 118 سے، جبکہ ہماری کل والی کلاس میں ساری ڈیٹیل سے بات ہو گئی تھی، لیکن میں نے آپ کو یاد دلایا کہ یہ وہ سارے لوگ جو شیطان کے کہنے سے بھٹکیں گے، جو شیطان امیدیں دلائے گا اس میں جائیں گے، شیطان کے کہنے میں جائیں گے، اس کا حکم مانیں گے، اللہ کے دوست نہیں بنیں گے، شیطان کے دوست بنیں گے، اس کے وعدوں کا اعتبار کریں گے، جبکہ اللہ بتا رہا ہے کہ اس کے وعدے سارے جھوٹے اور اس کا دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ پھر اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ جو اس کے ساتھی بنیں گے، اس کے وعدوں میں آئیں گے، اس کے دوست بنیں گے، اللہ کے پاس پھر ان کے پاس جگہ کون سی ہے؟ یہی وہ لوگ ہوں گے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ٹھکانہ کون سا ہوتا ہے؟ جہاں پہ انسان رہتا ہے ہمیشہ، ہاں، کہتے ہیں نا ٹھکانہ اس کا کون سا ہے پتا کرو، تو یہ گھر کون سا ہے، یعنی کہ اس کا گھر کدھر ہے، اس کا گھر پتہ ٹھکانہ، کہتے ہیں نا دنیا میں بھی کوئی بات ہوتی ہے پتہ ٹھکانہ معلوم کرو، تو یہ ٹھکانہ اللہ نے بتا دیا کہ پھر آخرت کا ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ کس کا؟ جو شیطان کو دوست بنا کے رکھیں گے، جو شیطان کے کہنے میں آ کر اس کی وہ ساری باتیں، وہ ساری تقریر جو اس نے کی تھی، جو ساری باتیں اس نے کی تھی، اس کے کہنے میں آ جائیں گے، اور اللہ نے وہ ہمیں بتا دی کہ اس کے اوپر نہ کرنا، ورنہ پھر جہنم ہے۔ تو اب جس کو جہنم سے بچنا ہے وہ تو ان باتوں میں نہیں جائے گا نا۔ اولئک مأواہم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور جہنم جو ہے نا وہ بہت گہری والی، اور ولا اور نہیں یجدون، وہ پائیں گے، انہا، محیصا، وہ نہیں پائیں گے اس سے کوئی بھی جائے پناہ۔ جائے پناہ کیا؟ بھاگ کر جانے کا راستہ، کیونکہ جہنم میں تو آگ ہی آگ ہے نا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے دنیا میں جو عمارتیں بنتی ہیں نا، اس میں کچھ راستے بنائے جاتے ہیں مخصوص، کہ اگر آگ لگ جائے بلڈنگ میں تو یہاں سے راستے ہوں گے لوگوں کے بھاگنے کے لیے۔ اب دیکھیں جتنی بھی نئی طرز تعمیر ہو رہی ہے، اس میں خاص طور پر اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بلڈنگ میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی مطلب دھواں بھر جائے، آگ لگ جائے کوئی، تو پھر وہ راستہ کون سا ہے کہ جہاں سے، پچھلا راستہ کون سا ہے جہاں سے انسانوں کو ایک دم نکلنے کے لیے راستہ ملے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ولا یجدون عنہا محیصا، یاد رکھنا وہاں تو آگ ہی آگ ہے، وہاں پہ دوسرا بھاگ کے جانے والا پیچھے والا جو ڈور ہے وہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہوگا، کہ پھر جب اندر گیا تو گیا،
وہ پھر اس کے نکلنے کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا، وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ٹھکانہ کون سا؟ میں نے بتایا نا کہ جہاں بندہ رہتا ہے نا مستقل، وہ اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اور پھر واضح کر دیا کہ اس کے پھر نکلنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ والذین، 122 پہ جا رہی ہوں، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، عملوا الصالحات۔ اور یہیں پر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ساتھ ساتھ، جیسے اس طرح کی آیت آتی ہے نا جس میں بندے بہت ڈر جائیں کہ شاید اللہ نے ہم جہنم میں، دیکھیں اللہ فوراً ساتھ میں جنت بھی دکھا دیتا ہے، جنت کی آیت بھی فوراً آ جاتی ہے کہ دیکھو میرے بندو، تم شیطان کے بندے نہ بننا، اس کے دوست نہ بننا، وہ تمہیں بھٹکا دے گا، وہ تمہیں امیدیں دلا دے گا، وہ تمہیں حکم دے دے گا، وہ تم پر اپنا کنٹرول، تمہارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے گا، تم سے بدعت کرائے گا، تم سے حکم دے دے کے غلط کام کرائے گا، اور اگر تم نے اس کو دوست بنا لیا، اس کے کہنے مان لیے، تو تم خسارے میں ہوگے، نقصان میں ہوگے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کھلم کھلا، کیونکہ جو وہ وعدے کرتا ہے اللہ نے بتا دیا آیت نمبر 120 میں، وہ جھوٹے ہیں سارے، اس کی امیدیں جھوٹی ہیں ساری، اس کی باتیں جھوٹی ہیں ساری، اس کے ساری باتیں سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ دھوکا کرا کے تمہیں جہنم میں پہنچا کے اور وہاں ہاتھ کھڑے کر کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا میں تھوڑی لے کر آیا ہوں یہاں، تم لوگ اپنی مرضی سے نہیں مانتے، تم میری بات کیوں مانی تم لوگوں نے؟ میں نے تھوڑی کہی تھی، تم لوگوں نے، تمہارا اپنا نفس تمہارے قابو میں نہیں تھا، میں تھوڑی کوئی تمہیں زبردستی کوئی یہ چیزیں میں نے کروائی، بس ٹھیک ہے تم نہیں مانتے، وہاں وہ ذمہ داری بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے بتا دیا کہ ایسے تمہیں دھوکا دے گا۔ جب دیکھیے نا کوئی کسی پہ ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ اچانک ہاتھ کھڑے کر دے گا، میں نے تھوڑی کہا ہے نہیں کرو تم، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر کتنا دکھ ہوگا انسانوں کو کہ ہم نے اس کو دوست بنائے رکھا دنیا میں، اور پھر کیا کہتے ہیں اب یہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں لے رہا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو دھوکے باز ہے، اس کے دھوکے سے تم نے بچنا۔ اور اگر کوئی اولئک مأواہم جہنم، جو لوگ اس کے دوست بنے رہیں گے، یہ سارے کام کرتے رہیں گے، وہ ایک تو وہ جائیں گے خسارے میں، نقصان میں، دوسرا ان کو دھوکے ملیں گے، اور تیسرا ان کو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، جہاں سے نکل کے بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اور والذین، آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت نچھاور کر دی اپنے بندوں پر، اور وہ لوگ آمنو، جو ایمان لائے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایمان والے جو ہیں، اللہ نے فوراً ایمان والوں کو یہاں پر خوشخبری بھی دے دی ساتھ میں۔ کیوں دے دی؟ اسی لیے دے دی نا کہ مت اس کے ساتھی بننا، ایمان لے کر آنا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتاب پر، اور آخری کتاب اور ساری کتابوں، فرشتوں پر، آخرت پر، یوم آخرت پر، سب چیزوں پر اپنا ایمان رکھنا۔ جو رکھتے ہیں وہی ایمان والے نا۔ تو اللہ نے یہاں ایمان والوں کو پکارا، خاص طور پر ایمان والوں کو، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین، کہا والذین، وہ لوگ، جو کون سے لوگ؟ آمنو، جو ایمان لائے ہو، جو ایمان لانے والے بندے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فوراً ساتھ ہی بتا دیا۔ جو کس پر ایمان لانے؟ اللہ پر، ٹھیک ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایک تو وہ ایمان لائے، اور دوسرا انہوں نے کام کیے اچھے اور نیک۔ اچھے اور نیک کام کون سے ہوں گے؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے، جو ان کے نبی کی سنت کے مطابق ہوں گے، وہ اچھے اور نیک کام ہوں گے نا۔ سَنُدْخِلُهُمْ، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اب دیکھیں سند، سین کا جو لفظ آ گیا نا یہاں پہ، ان قریب اس میں آ گیا شامل، ان قریب، یعنی یہ دنیا کوئی اتنی لمبی، کوئی یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بیٹھے رہو گے اور یہاں پہ پھر یہ چند دنوں کا کھیل ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہاں سے نکل کے فوراً، یہ بہت ہمیں لگتا ہے نا کہ ہماری کوئی بڑی زندگی ہے، ایک پل کی زندگی ہے ہماری، کیا زندگی ہے ہماری، منٹوں میں گزر جاتی ہے زندگی۔ ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑا کوئی ہمارا بچپن ہے، پتہ نہیں کتنی دیر بعد تو ہم جا کے بوڑھے ہوں گے، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں لگتا ہے ایک جھٹکے میں ہوگا۔ تو اللہ نے یہ کہا سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، کن کو؟ جنات، باغات میں۔ کس کو؟ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، عمل اچھے کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم ان کو انقریب، یعنی یہ بہت کوئی دور کی بات نہیں ہے، روز محشر آنے والا ہے، قیامت میں پھر اتنی دیر نہیں ہے۔ آخری نبی تو خود قیامت کی آخری نشانیوں میں سے تھے نا، کہ نبی کریم اپنی دونوں انگلیاں اٹھایا کرتے تھے، دونوں انگلیاں، ایک شہادت والی انگلی اور دوسری بڑی جو ساتھ والی انگلی، یوں کہتے تھے میرے بعد قیامت یوں ہے، یعنی کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ سندخلہم، ان قریب، اور یہ دیکھیے ان قریب کے لیے سین کا لفظ لگا دیا، ورنہ ان قریب کے معنوں میں آ گیا نا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے۔ سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، کن کی بات کی؟ ایمان والوں کی اور نیک عمل کرنے والوں کی۔ کتنی خوبصورت آگے ان کے لیے نوید ہے، جنات، باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، نہر بھی نہیں انہار، نہر کی جمع، ایک نہر نہیں پتہ نہیں کتنی نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، دوسری طرف اللہ نے اپنا وعدہ بھی بتا دیا، یہ ہے وعدہ اللہ کا، حق کا، یعنی سچا۔
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے اس کی بات میں؟ اللہ سے زیادہ وعدہ کون سچا کر سکتا ہے؟ اللہ کے وعدے سچے، اور اللہ سے بڑھ کر تو کوئی سچا ہو نہیں سکتا. ہاں، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی کوئی بڑھ کر سچائی بیان نہیں کر، کوئی سچائی سچی بات کر ہی نہیں سکتا. اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کون ہے سچا؟ ومن استقو، اور کون زیادہ سچا ہے؟ من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے، اللہ سے بات میں کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ جو لفظ ہے نا ومن استقو، اور کون ہے یعنی کوئی ہے ہی نہیں. اس بات پہ زور دینے کے لیے ہم کہتے ہیں نا کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے. یعنی واپس اسی آیت پر آتی ہوں کہ جو پیچھے میں نے سارے نقشہ کھینچا کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں بھٹکا دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں حکم دے دوں گا، میں غلط غلط کام کرا دوں گا. تو پھر اللہ نے بتا دیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو شیطان کے دوست بن جائیں گے اللہ کو چھوڑ دیں گے اور اس کے دھوکوں میں پھنس جائیں گے، اس کے جال میں پھنس جائیں گے، ان کا تو ٹھکانہ ہوگا جہنم. اور پھر جہنم میں سے ولا یجدون عنہا محیصا، کوئی راستہ نہیں ہے نکل کے جانے کا کہیں پر. کوئی ایسا ڈور نہیں ہے، پچھلا دروازہ کوئی نہیں ہے کہ اندر دھواں بھر گیا، اندر گرمی ہو گئی تو چلو یہاں سے نکل گئے. نہیں، گئے تو گئے. والذین، اور وہ لوگ آمنو، ایمان لائے. تو یہاں سے ایمان والوں کے لیے کتنی اچھی بات ہے. تو ایمان کی یہاں پہ آپ ایمان کی فضیلت دیکھیں، اور ایمان کے ساتھ فوراً عمل الصالحات، صرف اکیلا ایمان بھی نہیں، عمل الصالحات، جنہوں نے عمل کیے نیک. یعنی شیطان کے ایمان قبول کرنے کے بعد کس کا حکم مانا؟ اللہ کا. عمل کون سے کیے؟ نیک. کون سے ہوتے ہیں نیک عمل؟ اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نیک عمل کیے، اللہ کے کہنے مانے، اللہ کے حکم مانے، اللہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کی. سندخلہم، تو ہم ان قریب ان کو داخل کر دیں گے، یعنی کوئی دیر نہیں ہے زیادہ. اور پھر جنات، باغات میں، ایک باغ کی بات نہیں ہو رہی، جنات، نون کے اوپر دیکھیے کھڑی زبر ہے اور تشدید بھی ہے. باغوں کی بات ہو رہی ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، کوئی ایک باغ نہیں. آپ کو پتہ ہے جنت کے کتنے درجے ہیں؟ جنت کے تو 100 درجے ہیں. جنت کے اتنی بڑی جنت ہے کہ بہت بڑی جنت ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ جنات، اللہ تعالی ہم سب کو داخلے کا موقع دے. سندخلہم، ہم ان قریب ان کو داخل کر دیں گے جنات، باغات میں. اللہ تعالیٰ نے فوراً، اور کیونکہ دیکھیے ایک انسان کی فطرت ہے، باغ کس کو اچھا نہیں لگتا؟ ایک ہرا بھرا باغ ذرا تصور میں لائے نا. دنیا کا باغ، وہ تو جنت کے باغ کی بات ہو رہی ہے. تو دنیا میں بھی کون ہے جس کو ایک طرف ایک دھوپ ہو، صحرا ہو، پیاس ہو، اور ایک طرف ٹھنڈا سایہ، گھنے درخت، بہتی ندی، بہتے دریا، بہتی نہریں، بہتا پانی، پھل لگے ہوئے، سایہ بھی، گھاس بھی، گرینری بھی، ہوا بھی، اس پہ درخت بھی، درختوں پر پرندے بھی. وہ باغ اچھا لگے گا یا وہ ریگستان اچھا لگے گا؟ تو باغ تو اچھا لگتا ہے نا سب کو. یہ تو دنیا کے باغ کا نقشہ کھینچ رہی ہوں میں. جنت کا باغ، اللہ کہہ رہے ہیں سندخلہم جنات، ان باغات میں تجری. اللہ نے کیسا زبردست نقشہ کھینچا ہے، ایسے باغات کے تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ایسے باغ کے جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں. اللہ اکبر. اب یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے نا جنت کو کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے باغات کے جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں. آپ یہ دیکھیے، یا تو پھر جنت کے باغوں کے جو فلور ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، جو ان کے نیچے کہاں، وہ یا تو کوئی جنت بہت کوئی اونچا مقام، ایسا کوئی جیسے وادیاں ہوتی ہیں کوئی ایسا ہوگا، یا اور اس کے نیچے نہریں نظر آئیں گی کہ وہ بھائی وہ نہر جاری. اور نہر بھی نہیں، کئی نہروں کا ذکر ہے نا، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، جانے کتنی نہریں. انہار کا جو ذکر آیا ہے تو نہر ایک نہیں، بہت نہریں. تو اس کے نیچے، یا پھر کوئی جیسے شیشے جیسے فلور ہوتے ہیں، جیسے شیشے کا کوئی ایسا ہوگا کہ ایسا لگے گا ہمارے پیروں کے نیچے سے پانی کی کوئی نہر بہ رہی. یہ اللہ ہی کو پتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر یہ واضح کر دیا کہ بہتی ہوں گی نہریں. آپ ذرا تصور کریں جنت کے ان باغوں کو، اپنے دنیا کے تصور سے کہ باغ کا تصور تو آنکھوں میں لے کے دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تو ان کو، ہم ان کو داخل کر دیں گے. ہم سندخلہم، یہ اللہ کی تعظیم کے لیے ہم کا لفظ آ رہا ہے، اور اللہ کی بڑائی کبریائی کے لیے سندخلہم. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو داخل کر دیں گے باغات میں، اور ایسے باغ کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور پھر بات سے بہتی ہیں، اور پھر خالدین فیہا، وہاں بتایا نا ولا یجدون عنہا محیصا، اب تم نہیں نکلو گے باہر، دروازہ کوئی نہیں. اور یہاں بتا دیا خالدین فیہا ابدا، اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. خالدینہ، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ.
یعنی پھر کبھی بھی تم سے وہ مقام لیا نہیں جائے گا. آپ دنیا کے اوپر رکھ کے دیکھیں بندے کا کوئی ایسی جگہ ہو نا، کوئی اچھی جگہ ہو، کہیں پکنک پہ بھی چلا جائے نا، جہاں باغ ہو، جہاں پہاڑ ہو، جہاں پانی ہو، جہاں گھر جانے کو دل نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے یہیں رہو 2 3 دن اور، تو لیکن واپس جانا پڑتا ہے نا. لیکن جنت ایسی جگہ ہوگی، وہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں تم پھر رہو گے ہمیشہ 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 ہمیشہ. اور پھر ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، وعدہ ہے اللہ کا حق کا سچا. الحمدللہ، اللہ اکبر، کیا خوبصورت میرے رب نے کلام کیا ہے یہاں پر. کہا کہ تم ایمان لاؤ گے اور نیک عمل کرو گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے، اللہ کے حکم مانو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، تو پھر ہم انقریب جنت میں داخل کر دیں گے. اور پھر ایسی جنت، یا صرف جنت بھی نہیں کہا، تھوڑا جنت کا نقشہ بھی دکھایا اللہ نے، کہ جس کے نیچے ایسے باغ کے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور پھر یہ ساتھ میں واضح کر دیا کہ یہ تم پھر اس میں ہمیشہ رہو گے، کیونکہ ہمیشہ رہنے کی تمنا کرتا ہے نا انسان. جو چیز اس کو پسند آ جاتی ہے بس اس کا دل چاہتا ہے یہ رہے میرے پاس، یہ جگہ، یہ گھر، یہ چیز، کوئی بھی پسند آ جاتا ہے نا، کہتا بس یہ نہ جائے میرے ہاتھ سے. تو وہ پھر اللہ کہہ رہا ہے وہ تو پھر اس میں ہی رہیں گے ہمیشہ. یہ وعدہ ہے اللہ کا، وعد اللہ حق کا، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں سچا کلام ہے. اور اور بات یہاں ختم نہیں کی، ساتھ میں کہہ دیا ومن اصدق من اللہ قیلا، کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں؟ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے وعدے سے بڑھ کر. کس کا وعدہ ہو سکتا ہے بھلا؟ کیسا خوبصورت وعدہ ہے جس پر پورا کرے گا اللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اس کی قرآن گواہی دیتا ہے. ہر جگہ پر، مختلف جگہوں پر، مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس جملے کی گواہی دی ہے، اور اس کی خود اللہ نے گواہی دی ہے. اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا وہ حقیقت کے خلاف ہوتا ہے. تو یہ جو شیطان ہے نا، یہ جھوٹ کے اوپر لوگوں کو اپنی طرف کر لیتا ہے، اور لوگوں کو ایسی آرزویں تمنائیں دلا دیتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں اور اپنی آخرت کو. تو اللہ نے فوراً اسی آیت میں، جو ہماری آیت نمبر 122 ہے، وہاں پر ایمان والوں کو بتا دیا کہ اے ایمان والو، نیک عمل. اب یہاں سے ہمارے لیے کیا چیز ہے سیکھنے کی؟ ہمارے لیے کیا چیز ہے سیکھنے کی؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پیچھے کہ لعنت کیا ہوا ہے وہ، لعنہ اللہ. اس کی وہ تو پہلے ہی اللہ، اس شیطان کی بات بعد میں بتائیے، پہلے بتایا لعنہ اللہ، لعنت کی ہے اس کے اوپر. کیوں؟ اس کو دور کر دیا نا رحمت سے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہارے کچھ لوگ اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، میں تو بھٹکاؤں گا، میں تو ضرور ان کی جھوٹی جھوٹی امیدیں دلا دوں گا، خواہشوں میں مبتلا کر دوں گا، ان کو حکم دوں گا، ان سے یہ کراؤں گا، ان سے وہ کراؤں گا، اور پھر ان سے اللہ کی خلق کے اندر تبدیلیاں کراؤں گا، اور اللہ کے کاموں کے اندر جا کے گڑبڑ کراؤں گا، ظاہری شکل میں بھی اور مانوی شکل میں بھی. اس کی بہت ساری قسمیں. اور پھر کیا کہ پھر اللہ نے صاف صاف بتا دیا، پھر اس کو بناؤ گے دوست تو رہو گے پھر نقصان میں، خسارے میں. اور پھر یعدہم، اور اس کے وعدے جھوٹے، اس کی امیدیں جھوٹی، اور وہ خود سارا دھوکا ہے، وہ سب فریب ہے. اللہ نے بتا دیا اولئک مأواہم، وہی لوگ، ان کا وہی لوگ، جو کون سے لوگ؟ جنہوں نے پھر اس کو دوست بنایا. اللہ، شیطان کو جنہوں نے دوست بنایا، ان کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ اللہ نے بتا دیا جہنم، جس کا کوئی دروازہ نہیں نکلنے کا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے ساتھ ہی اگلی آیت میں 122 میں بتا دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں، اور نیک عمل بھی کرتے ہیں، تو ان قریب اللہ ان کو جنات، یعنی باغوں میں ایسے باغوں میں داخل کر دے گا. باغوں کی خوبصورتی کا بھی ذکر ساتھ ہی میں کر دیا کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. انسان کی فطرت ہے، پانی بڑا اچھا لگتا ہے، اور پھر بہتا پانی، بہتی ندی، بہتی نہریں، بہتا دریا، کس کو اچھا نہیں لگتا؟ ذرا سوچے نا کتنا اچھا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہمیں پکنک پہ جانا ہے، ہم کہتے ہیں وہاں گرینری بھی ہو، وہاں پانی بھی ہو. ہم فوراً سوچنے لگتے ہیں نا جہاں گرینری ہوگی، جہاں پانی ہوگا. سب سے زیادہ خوبصورت جگہ تو ہمیں وہی لگتی ہے جہاں گرینری بھی ہو، جہاں پانی بھی ہو. تو ایک طرف یہاں جنت کے باغوں کا ذکر ہے، دوسری طرف یہاں بہتی نہروں کا ذکر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے نا کہ انسان کی فطرت میں یہ چیزیں پسندیدہ ہیں. انسان ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، بہتی ندیاں، بہتے دریا، بہتا پانی بندوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. اور پھر جنات، باغات. باغات کیسے ہوتے ہیں؟ پھر دنیا کے باغات اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، تو جنت کے باغات کتنے خوبصورت، کتنے گرین، کتنے پھلوں سے لدے ہوئے، اور کیا ٹھنڈی چھائیں. اور کہتے ہیں کہ ایک عربی گھوڑا 1 سال دوڑتا رہے تو ایک درخت کو کراس نہ کر سکے، اتنے بڑے بڑے درخت. کیا خوبصورت وہ جنت ہوگی کہ جس کا نقشہ یہاں کھینچا اللہ نے کچھ کچھ، اور کہا کہ ایسی جنت، ایسے باغات میں داخل کروں گا ان لوگوں کو. تو اور پھر اللہ نے ساتھ وعدہ بھی کر لیا،
اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حق کا سچا ہے اللہ کا وعدہ، اور ساتھ میں اللہ نے کہا وہ من استقو من اللہ قیلا، کون ہے بھائی، کون ہے زیادہ سچا اللہ سے؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی وہ ہم بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھائی کون ہے، لا اس کو سامنے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ ہم کسی بات پہ جب ہم مہر لگاتے ہیں نا، ہم پکی بات کرتے ہیں نا کہ یعنی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر ہم اس لہجے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے اسی طریقے سے بتایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اتنا پسندیدہ، اتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا، اس کو بیان کرتے ہوئے بھی اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں؟ بھلا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا اللہ سے سچا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے نا کہ میں تمہیں جنت کے باغوں میں لے جاؤں گا جس کے نیچے نہریں بہیں گی، تو لے جائے گا اللہ۔ تو اس کے جھوٹے اور مکار اور دھوکے باز کے چکر میں مت آنا، وہ تو جہنم میں لے جائے گا، اور کہے گا میں نے تھوڑی کوئی وعدے کرے گا اس دنیا میں، لیکن وہاں کہے گا میں نے تھوڑی کیے تھے وعدے تم سے، تم تو اپنے کرنوں کی وجہ سے آئے ہو ادھر، تم تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئے ہو، میں نے کون سا ہاتھ پکڑ کے گناہ کرائے تھے تم سے؟ ٹھیک ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری بات مانو گے، ایمان لاؤ گے، اور ساتھ میں نیک عمل۔ یہاں پہ ایک چیز اور واضح کر دوں، ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی شرط ہے، ایمان کے ساتھ نیک عمل کی شرط بھی لگی ہوئی ہے۔ آمنو وعملوا الصالحات، تو سب ایمان والوں، ہمارے لیے کیا سیکھنے کی بات؟ نیک عمل کریں۔ ہمارے لیے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے، کہ اس لعنت کیے ہوئے شیطان کو جب وہ بھٹکائے، جب وہ امیدیں دلائے، جب وہ حکم دے کے غلط، اس کے وہاں تک پہنچنا نہیں چاہیے۔ اور اگر بھولے بھٹکے سے کبھی غلطی ہو جائے، فوراً پلٹ کے اپنے رب کے ساتھ لپٹ جانا چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے رب سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ محبت کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اپنے عمل، اپنا ایمان اللہ پر، اور دیکھیں یہ خطاب تو بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا نا اس وقت، کہ تم لوگ ایمان لاؤ، کس پر؟ نبی پر وہ نہیں لا رہے تھے نا، ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، اور پھر نیک عمل کرو، تو عنقریب تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے، جنات میں، بلکہ باغات میں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہو گے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، کبھی نہیں، کبھی نہ نکلنے کا وعدہ کر دیا اللہ نے۔ ایک تو داخلے کا وعدہ کر دیا، اور ایک کبھی نہیں نکالنے کا وعدہ کر دیا، اللہ اکبر۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ جنت ہے کیسی، وعد اللہ، یہ بھی کہہ دیا اللہ کا وعدہ ہے حق کا سچا، پھر اور پھر کوئی ہو نہیں سکتا اللہ سے زیادہ سچا۔ تو آیت کا حق ادا کرنے کی کوشش تو میں نے کی ہے کچھ، لیکن میں کر تو نہیں پاؤں گی، میرے الفاظ میں وہ طاقت نہیں ہے، نہ میرے الفاظ میں وہ چیز ہے کہ میں اس چیز کو اس کے مطابق بیان کر سکوں، لیکن جو میری چھوٹی سی کوشش ہے، حقیر سی کوشش ہے، ایک ناقص سی کوشش ہے، اس کے مطابق میں نے ایک تبصرے کے ساتھ یہ چیز واضح کی ہے۔ آج دوبارہ امید ہے کہ کل والی آیات کو سن کر، اور آج والی آیات، اس میں جو 2 آیات ہم نے آج ایڈ کی ہیں، تو اس کی روشنی میں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔